بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ ستسنگ کی لائف سے ویڈیوز ہوتی ہیں، پروفٹ لائف کی جو پلے لسٹ ہے اس میں جتنی ویڈیوز ہیں اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، اور کیونکہ وہ آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہیں ویڈیوز، اور آپ کی جو پرابلم ہے اس کو سولو کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری جو ازواجی زندگی ہے، جو ہماری میرج لائف ہوتی ہے، وہ ہماری بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ سے کی زندگی جو ہماری سیکھنے کے لیے ہے، وہ سیکھیں گے تو ہماری آگے لائف اچھی ہو جائے گی۔ ویڈیوز اگر اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا، خواب اور بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یعنی جب آپ جاگتے تھے، جب سوتے تھے، اس ٹائم آپ کا طرز زندگی کیا تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی وقت میں سو جاتے تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد یہ ابتدائی وقت جو ہوتا ہے اس میں سو جاتے تھے، اور پھر آپ تیسرے پہر میں اٹھ جاتے تھے اور مسواک فرماتے اور وضو کر کے جس کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہوتی نماز پڑھتے، گویا بدن کے جملہ اعضاء و تمام قوا کو نیند و استراحت سے حصہ مل جاتا، یعنی سو بھی لیتے اور نماز کے لیے اٹھ بھی جاتے اور عبادت بھی کر لیتے۔ ایک چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہیں تھے، چنانچہ جب ضرورت لائق ہوتی تو آپ دائیں طرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لیٹ جاتے، اپنا ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے سرہانے کی طرح وہ بنا لیتے اور رائٹ سائڈ پہ کروٹ لیتے، اور دوسرا ہاتھ جو ہے جو لیفٹ ہاتھ ہوتا وہ اپنے ٹانگ کے اوپر رکھ کے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے، اور یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو سونے کا نہ پتہ ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے وہ یہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر نیند غالب آ جاتی، اس وقت آپ شکم سیر نہ ہوتے، نہ آپ سطح زمین پر لیٹ جاتے، اور نہ زمین سے بچھونا زیادہ اونچا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا نا وہ کھجور کی چھال ہوتی تھی، کھجور لیدر چمڑے کا ہوتا تھا بستر، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ تکیے پر ٹیک لگاتے اور کبھی رخسار مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے، اور سب سے بہتر نیند دائیں جانب کی ہے، جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کی نیند بقدر اعتدال تھی، یعنی درمیانی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو تھی، قدر ضرورت سے زیادہ آپ نہ سویا کرتے تھے اور نہ قدر ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو سونے سے باز رکھا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ سوتے بھی نہیں تھے، نہ بہت زیادہ جاگتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوتی نیند کی آپ نیند لے لیتے تھے، اور جب اٹھنے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے۔ حضور خواب بھی فرماتے اور قیام بھی فرماتے، جیسا کہ نوافل عبادات میں حضور کی عادت کریمہ تھی، کبھی رات میں سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر سو جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہر سو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، پھر نماز پڑھ لیتے، وضو کر لیتے، مسواک کر لیتے، پھر عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے اگر وقت ہوتا تو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر دوبارہ اٹھ جاتے تھے، اسی طرح چند بار سوتے اور اٹھتے تھے۔ اس صورت میں یہ بات درست ہے کہ جو نیند میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا، اور جو بیدار دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ سکتا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ سکتا تھا۔ دو تین چیزیں اس پوری ویڈیو میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں طرف کروٹ لیتے تھے رائٹ سائڈ پہ، ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ آپ کے رخسار گال کے نیچے ہوتا تھا، جیسے سرہانہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کہ ایک ایز اے پلو کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تکیہ بھی رکھ لے، کبھی اپنا ہاتھ بھی، اور دوسرا ہاتھ آپ کی ٹانگ کے اوپر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوتے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا ہے چمڑے کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر چھال بھری ہوتی تھی کھجور کی کوئی گدے تکیے میٹرس وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نہیں سوتے تھے۔ اچھا، دو باتیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوتے، پھر اٹھ جاتے، پھر اللہ کی عبادت کرتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ جاتے، پھر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو جو آپ کو دیکھنا چاہتا خواب میں یعنی نیند میں وہ بھی دیکھ لیتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سونے کا اور جاگنے کا۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کوشش کیجیے گا کہ سنت کے مطابق جو ہے وہ سویا کریں۔ آگے ویڈیوز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہوتے تھے، سوتے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کیا ذکر کرتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔